احسن حیران تھا حنان کے رویے پر۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پاگل بنائے گا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب کچھ اس ہانی کا کیا دھرا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال ویسے ہی بیٹھی تھی ابھی تک۔ حنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ منال، کیا ضرورت ہے تمہیں اپنا ہاتھ احسن کو دکھانے کی؟ حنان غصے میں تھا۔ کیا ہوا؟ وہ تو مجھے احسن بھائی نے مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ تو میں نے دکھا دیا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا منال، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا تم اس کی بات مان لو گی؟ کتنی بے وقوف ہو تم۔ نہیں، وہ تو احسن بھائی تھے، وہ بہت اچھے ہیں، ویسے نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ شٹ اپ منال، آئندہ میں تمہارے منہ سے احسن کا نام نہیں سنوں، تمہارے منہ پر بس میرا نام ہونا چاہیے۔ تم میری ہو بس، تمہیں دیکھنے کا اور تمہیں چھونے کا حق صرف مجھے ہے، حنان منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی اور تمہاری طرف دیکھے یا تمہیں چھوئے میں برداشت نہیں کروں گا۔ حنان کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ منال کو روتے دیکھا تو حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ منال کے تھوڑا قریب ہوا۔ منال، رونا بند کرو، میں بس تمہیں یہ سمجھا رہا تھا کہ تم صرف میری ہو، آنسو صاف کرتے ہوئے منال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہانی بہت مزے سے بیڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھنے میں مصروف تھی، تبھی سامنے سے دروازہ کھلا اور کمرے میں کوئی داخل ہوا، جسے دیکھ کر ہانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہانی جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح آنے کی؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔ اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں، منہ اٹھا کے چلے آئے ہو۔ دروازہ ان کا ناک کیا جاتا ہے جن میں شرم حیا نام کی کوئی چیز ہو، اور یہ کوالٹی تو تم میں ہے نہیں، احسن بنا لحاظ کیے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹرز اتنے بد لحاظ ہوتے ہیں، نکلے میرے کمرے سے ورنہ میں شور مچا کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اچھا، مچاؤ شور، لیکن کیا کہو گی گھر والوں کو اکٹھا کر کے، بتاؤ ذرا، احسن اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہانی پیچھے ہٹتی چلی گئی احسن کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر۔ وہ دیوار سے جا لگی، احسن اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ مچاؤ شور، بلاؤ سب کو، چپ کیوں کھڑی ہو، احسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ ہانی کی سیٹی گم ہو چکی تھی، اسے احسن سے خوف محسوس ہونے لگ پڑا۔ احسن نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ دیے اور اس کا منہ دیوار سے لگا دیا۔ یہ جو تم حربے استعمال کر رہی ہو نا میرے خلاف، یہ سب بند کر دو، ورنہ میں تمہیں دوسرا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میرے اور منال پر الزام لگا کر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی، تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں مس ہانی، یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہو، ورنہ اپنا بوری بسترا اٹھاؤ اور چلتی بنو یہاں سے۔ چھوڑو مجھے، ہانی درد سے تڑپ اٹھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہانی خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مجھے صفائی پیش مت کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں حنان کے دماغ میں یہ غلاظت تمہاری بھری ہوئی ہے، اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں تمہارے ارادے، تم کیا چاہتی ہو، احسن نے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ اب دوبارہ ایسا کچھ کیا تو اپنی خیر منا لینا، کہتے ہوئے احسن کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، میں نے کیا یہ سب کچھ، کیا کر لو گے تم؟ احسن نے ابھی باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ہانی کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، وہ واپس پلٹا۔ ہاں، میں نے کیا یہ سب، بلکہ دکھایا ہے حنان کو۔ کل جو تم دونوں گارڈن میں رنگ رلیاں منا رہے تھے، تمہیں کیا لگا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ ہانی، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر دوبارہ تم نے منال کے بارے میں ایسی کوئی بات کی تو۔ احسن غصے میں آ چکا تھا۔ ہانی اس کی طرف بڑھی۔ اوہ، بیبی کو غصہ آ گیا، سو سویٹ، غصے میں بھی کیوٹ لگتے ہو، باقی سے احسن کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ احسن مزید تھک چکا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے ہانی کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ دیے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا ہانی، تم باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ جان لوں گی آہستہ آہستہ، ہانی درد میں بولتی ہنستے ہوئے بولی۔ احسن کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ بس یہی کر سکتی ہو تم، وہ حنان ہے جو تمہاری ان اداؤں پر فدا ہو، میں احسن ہوں، تمہاری ان اداؤں کے جال میں نہیں پھنسنے والا۔ یہ کہہ کر احسن نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کب تک بھاگو گے، کس کس سے چھپاؤ گے، تمہاری آنکھوں میں صاف دکھتا ہے سب، تم منال سے محبت کرتے ہو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ احسن نظریں چرا گیا اور آگے بڑھ کر ایک تھپڑ ہانی کے نازک چہرے پر لگا دیا۔ ہانی لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر جا گری۔ احسن اس کے پاس جا رکا۔ یہ سب تمہارے دماغ کی غلاظت ہے اور کچھ نہیں، آئندہ تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں میں، سمجھی؟ احسن اسے وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ احسن اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ ہانی نے اسے پریشان کر دیا تھا، وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی؟ مجھے یہاں سے جانا ہوگا جب تک یہ ہانی یہاں پر ہے، ورنہ یہ منال کے لیے مشکلات بڑھا سکتی ہے، اوپر سے حنان بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔
ایسا کرتا ہوں چچی جان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اگر وہ برا مان گئی اور انہوں نے جانے کی وجہ پوچھی تو کیا بتاؤں گا ان کو؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرتا ہوں گھر آنا ہی کم کر دیتا ہوں جب تک کہ ہانی دفع نہیں ہو جاتی، یہ نہ ہو میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منال کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دے۔ لیکن یہ مجھے یہاں سے اتنی جلدی جانے والی لگتی نہیں ہے۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پریشان کر کے رکھ دیا اس نے مجھے۔ حنان کو اب خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کمرے میں۔ یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، ڈاکٹر احسن ملک۔ آج تک مجھے کسی نے ڈانٹا تک نہیں اور تم نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آج تم نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے نا، میں تمہیں اس کی کئی گنا زیادہ تکلیف پہنچاؤں گی، تمہیں بھی اور تمہاری محبوبہ کو بھی۔ لوہے کے چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی ہانی نہیں۔ ابھی تم مجھے بھی نہیں جانتے، لیکن اب جانو گے تم مجھے۔ تھکے مار کر تمہیں اور منال کو اس گھر سے نہ نکلوایا تو میرا نام بدل دینا۔ منال کب سے یوں ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حنان نیچے چلا گیا تھا، 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے اتنی جلدی حنان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک پل میں بدل جاتے ہیں۔ دور کہیں سے منال کو اپنے دل سے آواز آئی۔ منال نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، وہ واقعی بدل چکے ہیں، شاید احساس ہو چکا ہے ان کو مجھ پر کیے ظلموں کا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈرتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک خواب سا لگنے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیند سے جاگوں اور سارے خواب ٹوٹ جائیں۔ پھر خود ہی سر نپی میں ہلا دیا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ اللہ چاہے تو نفرتوں کی جگہ دلوں میں محبتیں بھر دے۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ بے شک مجھے اچھا اچھا سوچنا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ سب میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں میں۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی، تبھی حنان کمرے میں داخل ہوا تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ منال کسی سے ملوانا ہے تمہیں، اگر تم ایزی ہو تو میں اندر لے آؤں؟ حنان پیار سے منال سے اجازت لینے والے انداز میں بولا۔ جی آپ لے آئیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے۔ حنان باہر کی طرف بڑھا اور چند پلوں بعد ارسل اور زوہان کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بھابی جی۔ دونوں نے باری باری سلام کرتے ہوئے پھولوں کے گلدستے منال کی طرف بڑھائے۔ وعلیکم السلام۔ منال نے پہلے حنان کی طرف دیکھا، جب حنان نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو منال نے تھینکس کہتے ہوئے گلدستے سائڈ پر رکھ دیے۔ منال، یہ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں بچپن سے، یہ ارسل ہے اور یہ زوہان۔ حنان باری باری دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لو دیکھو ذرا، ہمارے نام ایسے بتا رہا ہے بھابی کو جیسے ہم خود بتا نہیں سکتے، یا ہمیں پتہ نہیں اپنے ناموں کا۔ زوہان کہاں چپ رہنے والا تھا، ارسل نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا تو اس کی زبان بند ہوئی۔ منال اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے بھابی یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں، زوہان پھر سے بول پڑا۔ اس کی بات پر منال نے حیرانگی سے پہلے اس کی طرف اور پھر حنان کی طرف دیکھا۔ حنان مسکرا رہا تھا۔ ضرور یہ حنان آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہوگا، آپ کو غصہ آیا ہوگا اور آپ نے غصے میں پنچ مار دیا ہوگا اس کو، پر یہ ہے ہی اتنا ٹھیٹ، اس کو تو نہیں لگا ہوگا، الٹا آپ کو ہی چوٹ لگی ہوگی۔ منال ہنس دی۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پاؤں پھسلنے کی وجہ سے چوٹ لگی ہے مجھے، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا اس نے تنگ کیا ہے آپ کو، زوہان ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ ویسے بھابی اگر یہ آپ کو تنگ کرے نا تو ہمیں بتا دینا، آپ 1 منٹ میں طبیعت درست کر دیں گے ہم اس کی۔ او باتوں کی مشین، چپ کر اب، اور کتنا بولے گا؟ پہلی بار ملا ہے اور اتنا بول رہا ہے، بھابی کے کان پکائے گا کیا بول بول کر؟ ارسل زوہان کی کمر میں مکہ رسید کرتے ہوئے بولا۔ ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا، منال کو یاد آیا تو بول پڑی۔ ارے شکر ہے بھابی آپ کو یاد آیا، ورنہ میں تو کھڑے کھڑے تھک جاتا، زوہان پھر سے بول پڑا۔ ارسل اسے کھینچتے ہوئے صوفے پر لے گیا۔ بیٹھو یہاں، اب کچھ مت بولنا۔ اچھا سوری بھابی، مذاق کر رہا تھا، میں تو آپ کا دل لگانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ تھک گئی ہوں گی صبح سے کمرے میں بیٹھے بیٹھے، اور یہ حنان، اس نے بھی بور کیا ہوگا آپ کو صبح سے۔ ہاں میں تو ہوئی ہی بورنگ، بیٹا نیچے چل پھر تجھے بتاتا ہوں۔ حنان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زوہان کو دھمکی دی، تبھی ہانی آ ٹپکی۔ ارے واہ، تم دونوں کب آئے؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ہانی کمرے میں ارسل اور زوہان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ارے ہانی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں تو سمجھا تم چلی گئی ہوگی، ویسے کسی کے گھر زیادہ دن رہنے سے عزت خراب ہوتی ہے، زوہان ہانی کو دیکھتے ہی بول پڑا۔ زوہان کی بات پر ارسل کی ہنسی نکل گئی، اس نے زوہان کو کونی ماری کہ چپ ہو جاؤ، بہت ہو گیا، لیکن زوہان کہاں رکنے والا تھا۔ اچھا صبح چلی جاؤ گی، میرا خیال ہے بارش کی وجہ سے تمہاری فلائٹ مس ہو گئی ہوگی۔ میں کیوں جانے لگی یہاں سے، میں مہمان تھوڑی ہوں، یہ میرا بھی گھر ہے، ہانی میرا گھر پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ اینڈ بائی دا وے، تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے میرے یہاں رہنے سے؟
میری مرضی، جب تک میرا دل چاہے گا یہاں رہوں گی۔ اچھا، مطلب تمہارا فی الحال کوئی ارادہ نہیں واپس جانے کا؟ ویسے اچھا یہ اس گھر میں ایک پاگل کی کمی تھی، تمہارے آنے سے پوری ہوگی۔ زوہان پھر سے بول پڑا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں میں پاگل لگتی ہوں؟ ہانی صدمے سے چلائی۔ زوہان تم بہت بولنے لگ پڑے ہو آج کل، ٹھیک کر لو خود کو۔ ہانی زوہان کو مکہ دکھاتے ہوئے بولی۔ میں کیا گاڑی ہوں جو خود کو ٹھیک کر لوں؟ میں تو سچ بولتا ہوں، وہ الگ بات ہے تم فیل کر جاتی ہو۔ زوہان ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ زوہان پٹو گے تم مجھ سے آج؟ حنان منع کیوں نہیں کر رہے تم اسے؟ کب سے مجھے تنگ کر رہا ہے؟ زوہان کیوں تنگ کر رہے ہو بیچاری کو؟ حنان زوہان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زوہان کے چہرے کے زاویے دیکھ کر اس کی خود کی ہنسی نکل گئی۔ حنان کو ہنستے دیکھ کر ہانی پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ ہانی کے جاتے ہی تینوں کا زوردار کہکا گونجا کمرے میں۔ بس کرو یار، کتنا ہنساؤ گے؟ ارسن ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے بولا۔ ارے بھابھی آپ کیوں چپ ہوگی؟ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ یہ جو حنان ہے نا، اسے شریف مت سمجھیے گا۔ یونی میں بہت لڑکیاں مرتی تھیں اس پہ، مگر یہ سب سے کام نکلوا لیتا تھا بہانے سے، اسائنمنٹ بنوانے کے لیے یہ ایسا کرتا تھا۔ لڑکیاں بھی خوش اور یہ بھی خوش رہتا تھا، اور جب یہ کسی لڑکی کے پاس کھڑا ہوتا تھا نا تو ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ کون ارسل، کون زوہان؟ کیا بتاؤں آپ کو بھابھی، کیا کیا ستم کرتا تھا کہ ہم پر۔ زوہان آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ مینال بہت غور سے زوہان کی باتیں سن رہی تھی۔ مینال کو غور سے زوہان کی باتیں سنتے دیکھ کر حنان پریشان ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے مینال، یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس کی عادت ہے فضول باتیں کرنے کی، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ یہ ہماری لڑائی کروانا چاہتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ حنان سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ حنان کی بات پر تینوں مسکرا دیے۔ دیکھا بھابھی آپ نے کیسے صفائیاں دے رہا ہے؟ وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا، اپنے چور کی داڑھی میں تنکا، یہ تنکا بول رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حنان زوہان کو مکہ مارتے ہوئے بولا۔ دیکھا بھابھی آپ نے، اب یہ ہمیں آپ کو سچائی بتانے سے روک رہا ہے۔ زوہان پھر بھی نہ رکا۔ دوست دوست نہ رہا، ظالم بن گیا۔ کیسا یہ ستم ڈھایا تو نے زندگی۔ زوہان گنگنانے لگا اور سب مسکرا دیے۔ اچھا یار، میں کھانا منگواتا ہوں تم لوگوں کے لیے، میں آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد حنان کمرے میں آیا تو ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی اور وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ارے بھابھی آپ بھی کھائیں نا، کھانا کھا کے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا کیا کھانا کھانے سے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، آپ لوگ کھا لیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کھایا تھا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، مینال مسکراتے ہوئے بولی۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکر ہے بارش رک ہوئی ہے، ہم لوگ چلتے ہیں، ورنہ بارش میں ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بڑیز، پہنچ کر میسج کر دینا مجھے تم دونوں یاد سے۔ حنان دونوں کو باری باری گلے لگاتے ہوئے بولا۔ اوکے بھابھی جی، خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ زوہان جاتے جاتے بھی مینال کو ہنسا گیا۔ مینال نے خدا حافظ کہا مسکراتے ہوئے تو تینوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ حنان تم بہت لکی ہو، تمہیں مینال بھابھی جیسی بیوی ملی ہے، ہم دونوں بہت خوش ہیں تمہارے لیے۔ ارسل حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، وہ دوسری لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہے، فضول بات بھی نہیں کرتی اور نہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے۔ بس اب تم بھی بندے بن جاؤ اور اس ہانی کو دفع کرو یہاں سے۔ کیوں اپنا گھر خراب کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہی ہو ہانی کیسی لڑکی ہے، پھر بھی تم یہ سب کر رہے ہو۔ زوہان کہاں چپ رہنے والا تھا۔ ہم اسی لیے تم سے ملنا چاہ رہے تھے تاکہ تمہیں سمجھا سکیں، اسی لیے تمہیں صبح فون کیا تھا ملنے کے لیے، لیکن تم نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ مینال بھابھی کو چوٹ لگی ہے، اس لیے تم نہیں آ سکتے۔ یقین کرو ہمیں بالکل برا نہیں لگا، بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمہیں ان کی فکر ہے، بس یوں ہی اللہ پاک تم دونوں کو خوش رکھے، ہماری دعا ہے۔ ارسل یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آمین۔ زوہان بھی آمین کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور حنان دونوں کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو مینال لیٹ چکی تھی سونے کے لیے۔ حنان نے اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ مینال کتنا سونا ہے آج، تھکی نہیں ہو ابھی تک سو کر؟ اٹھ کر بیٹھو یار، کھانا لے کر آ رہا ہوں میں تمہارے لیے۔ نہیں حنان، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، اب میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، پہلے ہی بہت زیادہ کھانا کھا لیا دوپہر میں، پلیز مجھے اب اور کچھ مت کھلانا آپ۔ مینال پھر سے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہی تھی کیا مجھے تنگ نہ کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ حنان مزید کچھ کہتا ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ابھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بولو ہانی، کیا بات کرنی ہے؟ حنان نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دے دیا۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں آؤ جلدی۔ یہ کہہ کر ہانی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ حنان بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔
ہانی بتاؤ کیا بات ہے؟ ہنی پتہ ہے کیا ہے، کبھی کبھی نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنی بیوی کو نہیں مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ ہانی رونے کو تھی۔ حنان جلدی سے اس کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ہانی ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو، کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ قربانی میں تمہارے لیے ہی تو دے رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے پھر، جیسے تمہاری مرضی، میں منال سے اپنا پرانا رویہ اختیار کر لیتا ہوں، جو ہوگی دیکھی جائے گی، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، ہم کم پیسوں میں اچھی زندگی گزار لیں گے، کم از کم ہم خوش تو رہیں گے نا۔ جائیداد کے نام پر ہانی کے پیروں تلے جیسے زمین سرک گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، اپنوں سے دور رہ کر ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارے اپنے تم سے دور ہو جائیں۔ تو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بس مجھے تمہیں منال کے ساتھ دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے کہ تمہیں میں کھو نہ دوں، بس اور کوئی بات نہیں، لیکن اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہانی، اب یاد رکھنا اس بات کو، یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں میں، بھول مت جانا۔ میں چلتا ہوں، تم بھی سو جاؤ کھانا کھا کر۔ ہانی کا گال تھپ تھپاتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال سو چکی تھی۔ منال کو سوتے دیکھ کر حنان کمرے سے باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آیا۔ منال ابھی تک سو رہی تھی۔ منال، حنان نے 2-3 بار آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی۔ حنان آگے بڑھ کر منال سے کمبل ہٹایا اور اسے دونوں بازوؤں سے کھینچتے ہوئے بٹھا دیا۔ منال ڈر گئی اس آفت پر، سامنے حنان اسے دونوں بازوؤں سے تھامے بیٹھا تھا۔ حنان مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ منال ڈرتے ہوئے بولی۔ جب حنان کو مسکراتے دیکھا تو سمجھ گئی حنان نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ تم کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی اور میڈیسن بھی نہیں کھائی؟ حنان منال کی کمر کے پیچھے تکیا سیٹ کرتے ہوئے اسے ٹیک لگا کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ کھانا تو میں نے کھا لیا تھا نا، آپ کو بتایا تو تھا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ حنان ٹیبل سے پلیٹ اور شاپر اٹھاتے ہوئے منال کی طرف بڑھا۔ یہ پیزا ہے، بس لائٹ سا، یہ کھا کر دوائی کھا لو، میں کھانا کھانے کو نہیں کہہ رہا، لیکن میڈیسن ضروری ہے، اسی لیے کچھ نہ کچھ کھانا تو پڑے گا۔ اب مجھے تنگ مت کرو اور ختم کرو اسے جلدی سے۔ حنان پیزا سلائس پلیٹ میں رکھ کر منال کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ حنان کا لہجہ تھوڑا سخت ہو چکا تھا۔ منال نے جلدی سے پلیٹ تھام لی، لیکن اب وہ کھاتی کیسے، اس کے ہاتھ میں تو چوٹ لگی تھی۔ حنان سمجھ گیا، اوہ سوری، یاد آنے پر پلیٹ واپس پکڑی اور پیزا سلائس اٹھاتے ہوئے منال کی طرف بڑھایا۔ منال نے کھانا شروع کر دیا۔ 2 سلائس کھانے کے بعد منال نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اب میں مزید نہیں کھا سکتی، پلیز، یہ باقی آپ کھا لیں اور مجھے میڈیسن کھلا دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور ہاتھ میں بھی بہت درد ہے۔ حنان سمجھ چکا تھا کہ منال نہیں کھائے گی مزید، اس لیے اس نے بھی اسے فورس نہیں کیا اور منال کو میڈیسن کھلا کر کمبل اڑا کر لٹا دیا۔ باقی بچا پیزا کھا کر حنان کمرے میں ٹہلنے لگ پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منال سے کیسے بات کرے، اسے صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی، دوپہر میں تو نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ حنان کو پریشان سا کمرے میں ٹہلتے دیکھ کر منال سمجھ چکی تھی کہ حنان بیڈ پر سونا چاہ رہا ہے، لیکن میری وجہ سے کچھ کہہ نہیں رہا۔ آخر منال بول پڑی، آپ چاہیں تو بیڈ پر سو سکتے ہیں، میں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں، منال اٹھتے ہوئے بولی۔ حنان تیزی سے منال کی طرف بڑھا اور اسے واپس لٹا دیا۔ نہیں منال، تمہاری جگہ صوفے پر نہیں، اس بیڈ پر ہے، تمہیں یہیں سونا پڑے گا، یہاں سے اٹھنے کی سوچنا بھی مت۔ جانتا ہوں بہت ستایا میں نے تمہیں، بہت ظلم کیے ہیں تم پر، اپنے سارے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پلیز منال، مجھے معاف کر دو۔ حنان منال کے سامنے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ منال نے حنان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مسکرا دی۔ حنان نے آگے بڑھ کر منال کے آنسو صاف کیے۔ بس اب اور نہیں ان آنکھوں میں، اب میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں میں تمہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر بہت سی خوشیاں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ حنان منال کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائٹ آف کر کے سائڈ لیمپ آن کر کے ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ صبح حنان کی آنکھ شور سے کھلی، جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ تایا ابو کی ساری فیملی آئی ہوئی تھی۔ حنان جلدی سے نیچے کی طرف بڑھا، سب نے حنان کی طرف دیکھا۔ لو بھئی آگے دولہے میاں، حیدر مسکراتے ہوئے بولا، حنان کو نیچے آتا دیکھ کر۔
حنان جلدی سے تایا ابو کی طرف بڑھا، لیکن انہوں نے حنان کو پیچھے ہٹا دیا۔ سب کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ حنان کو پیچھے کرتے ہوئے بولے۔ لیکن تایا ابو ہوا کیا ہے، آپ مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ حنان کو ان کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ مت کہو مجھے تایا ابو، اکیلے نکاح کر کے بیٹھ کے ہمیں بلانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ اچھا آپ نے بلایا تھا مجھے۔ حنان کی بات پر سب نے حیرانگی سے حنان کی طرف دیکھا اور پھر سب کا ایک ساتھ قہقہ بلند ہوا۔ ہر بات کا جواب ہوتا ہے تمہارے پاس، کہتے ہوئے انہوں نے حنان کو گلے سے لگایا اور باری باری سب سے ملا۔ حیدر اور ماہم حنان کے ہم عمر اور جڑواں بہن بھائی تھے، جبکہ احسن ان تینوں سے بڑا اور ثانیہ کا ہم عمر تھا۔ ملک صاحب کا ارادہ تھا کہ ثانیہ اور احسن کی شادی کر دی جائے اور حنان کے لیے ماہم کا ہاتھ مانگ لیا جائے، لیکن ان کے دونوں بچوں نے ہی ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ارے بھئی بھابھی سے تو ملواؤ ہمیں، ہم لوگ کب سے ترسے بیٹھے ہیں ان سے ملنے کے لیے، ہے نا ماہم؟ حیدر نے جان بوجھ کر ماہم کو اس معاملے میں گھسیٹا۔ ماہم کچھ نہیں بولی، بس ایک نظر حنان پر ڈالی اور دوسری نظر حیدر پر گھوری ڈالتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لے کر آتا ہوں نیچے، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال ابھی تک سو رہی تھی۔ حنان کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کان کے قریب ہو کر اسے آواز دی۔ منال اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ منال تھوڑا سا ہلی لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ حنان نے اب کی بار دوسرا حربہ استعمال کیا، منال کی گردن پر جھک کر شرارت کر ڈالی۔ منال کی آنکھ کھل گئی۔ حنان کو اتنے نزدیک دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر حنان مسکرا کر پیچھے ہٹا اور منال شرم سے نظریں جھکا گئی۔ بس اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائی تم میری؟ حنان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تو یہ چھوٹی سی جھلک تھی۔ منال نظریں جھکا گئی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگ پڑی۔ اس نے کب سوچا تھا ان شدتوں کے بارے میں؟ وہ حنان کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ منال کو جب کوئی اور بات نہ سوجی تو جلدی سے بول پڑی۔ حنان ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ ہاں چلو نا، ناشتہ کرتے ہیں، لیکن پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ حنان منال کو چھوڑتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا اور ایک بلیک کلر کا سوٹ منال کی طرف بڑھایا۔ جلدی سے یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے، مہمان آئے ہیں، تایا جی اور ان کی ساری فیملی آئی ہے، جلدی کرو، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ منال سوٹ اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد منال واپس آئی تو حنان کی طرف بڑھی۔ چلیں؟ حنان نے ایک نظر منال پر ڈالی اور اسے شیشے کے سامنے بٹھا دیا اور ریڈ لپسٹک اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لگا لو اور کاجل بھی لگا لو، باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ لپسٹک بہت ڈارک ہے، میں کوئی لائٹ سی لگا لیتی ہوں۔ منال دوسری لپسٹک اٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں یہی لگاؤ۔ حنان نے دوسری لپسٹک منال کے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے واپس رکھ دی۔ منال نے حنان کے ہاتھ سے لپسٹک پکڑ لی، مجبوراً اسے ریڈ لپسٹک لگانی پڑی، جبکہ اسے ریڈ لپسٹک پسند نہیں تھی۔ منال نے کاجل لگایا آنکھوں میں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنان اسے دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا۔ آج پہلی بار اس نے منال کو دیکھا تھا ایسے میک اپ میں، بس لپسٹک اور کاجل لگا کر ہی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان اسے ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ حنان نے باری باری سب سے منال کو ملوایا۔ منال بہت خوش دلی سے سب سے ملی، سب نے بہت تعریف کی منال کی۔ دادو بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ ماہم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اسے منال کو دیکھ کر جلن سی ہونے لگ پڑی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا حنان کے ساتھ منال کو دیکھ کر۔ حنان آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو سب نے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ حنان منال کی میڈیسن لے آیا اور اسے کھلا دی اور باقی مسز ملک کو سمجھاتے ہوئے ان کو دے گیا کہ وہ دوپہر کو منال کو کھلا دیں۔ ہاتھ کا زخم گہرا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا بھی، البتہ پاؤں میں اب درد نہیں تھا، اسی لیے منال کو چلنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ حنان خدا حافظ کہتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا ملک صاحب کے ساتھ۔ احسن صبح جلدی نکل گیا تھا ہاسپٹل کے لیے، ہانی کی وجہ سے، اور باقی سب گھر والے خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے۔ منال کو سب بہت اچھے لگے تھے، سوائے ماہم کے، اس نے سلام کے بعد منال سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ منال کو اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا تھا، وہ عجیب نظروں سے منال کی طرف دیکھتی اور پھر سے فون میں مصروف ہو جاتی۔ ہانی نیچے آئی تو گھر میں اتنے مہمان دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ اوہ ہائے ماہم، واٹ اے سرپرائز! آتے ہی ماہم کے گلے لگی۔ ماہم اسے یہاں دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی، باقی سب بھی حیران تھے۔ ارے ہانی بیٹا تم کب آئی؟ ماہم کی امی بھی اس کی طرف بڑھیں اور اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ حیدر نے اسے دیکھتے ہی برا سا منہ بنا لیا۔ یہ جب دیکھو یہیں پڑی رہتی ہے۔ ہانی نے اس کی بات سن لی تھی۔ ہاؤ آر یو چنکو؟ وہ حیدر کے بال خراب کرتے ہوئے بولی۔ حیدر تب کیا اس کی حرکت پر ڈونٹ کال می چنکو، مائنڈ اٹ،
یہ کہہ کر حیدر اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب ہنس پڑے۔ اس کی بچپن کی عادت تھی، یہ حیدر کو چنکو کہتی تھی اور حیدر بہت چڑھتا تھا اس نام پر۔ دھوپ نکل چکی تھی، سب لوگ باہر دھوپ میں چلے گئے۔ مینال بھی دادوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حیدر بھی وہاں آ گیا اور مینال کی طرف فون بڑھایا۔ بھابی آپ کے لیے فون ہے، حنان بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مینال پزل سی ہوگی سب کے سامنے حیدر کے ایسا کہنے پر۔ چلو بیٹا کر لو بات، ہم نہیں سنتے، بڑی ماما بولی تو مینال مزید شرمندہ ہو گئی اور فون تھام کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، مینال نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کب سے فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہی، کہاں تھی؟ مینال پریشان ہو گیا تھا میں۔ وہ میرا فون اوپر ہے کمرے میں، مینال نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، شام کو ملاقات ہوگی، خدا حافظ کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ مینال نے فون حیدر کی طرف بڑھا دیا۔ ماہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، وہ وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مینال ماہم کا رویہ نوٹ کر رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماہم کا رویہ ایسا کیوں ہے اس کے ساتھ۔ مینال بیٹا آرام کر لو کچھ دیر، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، مسز ملک مینال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ممی میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میڈیسن کھائیے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں اب اکیلی کیا کروں گی کمرے میں جا کر، آپ سب کے ساتھ بیٹھی رہوں گی تو دل لگا رہے گا میرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں اچھا لگے، اور اگر کچھ کھانا ہے تو منگوا دوں؟ نہیں ممی ابھی تو ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو کھانا کھاؤں گی اب، مینال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ذرا اندر جا رہی ہوں آپ کی بڑی ماما کے ساتھ حیدر ماہم اور بھابھی کے روم سیٹ کروانے، تب تک آپ دادوں کے پاس ہی رہنا، اور حیدر بھی ہے یہاں، کوئی کام ہو تو اس کے ہاتھ پیغام بھجوا دینا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہیں ہوں۔ دونوں اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئیں جبکہ مینال دادوں کے پاس بیٹھی رہی۔ حیدر اپنے فون پر مصروف تھا، تبھی ہانی وہاں آ گئی۔ اے چنکو، اکیلے اکیلے کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ ہانی اسے پھر سے تنگ کرنے لگ پڑی۔ اور تم کیا بن بلائی مہمان، جب دیکھو یہیں پڑی رہتی ہو، جاؤ اپنے گھر واپس، مفت کا مال کھا رہی ہو یہاں بیٹھ کر۔ وہ بھی حیدر تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے یہاں رہنے سے؟ تمہارے گھر نہیں بیٹھی جو باتیں سنا رہے ہو، مہمان ہو مہمانوں کی طرح رہو، کھاؤ پیو اور چلتے بنو یہاں سے۔ ہانی اپنی عزت افزائی پر تب چکی تھی۔ او میڈم، مہمان تم ہو؟ حیدر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کھاؤ پیو اور نکلو یہاں سے، اور تمہاری یادداشت اگر کمزور ہو گئی ہو تو بتا دوں یہ میرے باپ کا گھر ہے، امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جاؤ، نکلو یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ تم تو فارغ ہو لیکن میں بہت بزی ہوں، اور آئندہ مجھے چنکو کہا تو اچھا نہیں ہوگا، اب میں بچہ نہیں رہا جو تمہاری باتیں برداشت کر لوں گا، سمجھی؟ حیدر نے اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانی وہیں بیٹھی رہ گئی اور چند پل گزرنے کے بعد پیر پٹکتی ہوئی ایک نظر دادوں کے پاس بیٹھی مسکراتی مینال پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آنے دو، آج حنان کو اس سے بات کرتی ہوں، جو کرنا ہے جلدی کرے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو مجھے ذلیل ہی کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس گھر میں ایک مقام چاہیے، آخر کب تک میں یہاں مہمانوں کی طرح رہوں گی؟ آج حیدر نے بات کیا، آہستہ آہستہ سب کو باتیں آ جائیں گی۔ نہیں، بہت ہو گیا، مجھے بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہانی انہیں سوچوں میں گم کمرے میں ٹہل رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ارے آؤ بیٹھو ماہم، تمہیں کب سے دروازہ ناک کرنے کی ضرورت پڑنے لگی؟ آفٹر آل بچپن کے دوست ہیں ہم، تم، میں، حنان اور حیدر۔ ماہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں بچپن کے دوست ہیں ہم، لیکن دیکھو کتنا کچھ بدل چکا ہے اب، حنان کو ہی دیکھ لو، اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کی صبح سے، ماہم افسردگی سے بولی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو ماہم، حنان نے یہ ٹھیک نہیں کیا، پہلے تو اس لڑکی سے زبردستی نکاح کیا، اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا، اور اب جب سے اسے چوٹ لگی ہے اس کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہانی جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ ہانی جانتی تھی کہ ماہم حنان کو پسند کرتی تھی، اور اس کی باتوں سے اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حنان کے نکاح کی خبر سن کر وہ ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے ہانی اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی تاکہ اس کے دل میں بھی مینال کے لیے نفرت پیدا کر سکے۔ یہ لڑکی ملی کیسے حنان کو؟ میرا مطلب ہے کہ حنان کیسے اس کے چکر میں پڑ گیا؟ ماہم بہت رازدارانہ انداز میں ہانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ ثانیہ کا کیا دھرا ہے، اس کی غلطی کی سزا ملی ہے حنان کو، یہ ثانیہ کی نند ہے، اس کے شوہر سے بدلہ لینے کے چکروں میں اس سے نکاح کر لیا حنان نے غصے میں آ کر، اور اب بدلہ سب بھول چکا ہے، اب تو بس دن رات اس کی خدمتیں میں گزارتا ہے، اور تو اور اس کو مہنگا ترین فون بھی گفٹ کر دیا۔ ہانی ساری باتیں ماہم کے سامنے کھول رہی تھی، سوائے اپنی اور حنان کے درمیان ہوئی باتوں کے، بہت چالاکی سے اپنی چال چل رہی تھی وہ،
اور تو اور احسن کو بھی نہیں چھوڑا اس مڈل کلاس لڑکی نے، اسے بھی اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے اس نے۔ تمہارے وہ ڈاکٹر بھائی صاحب بھی اس لڑکی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہانی کے انکشاف پر۔ نہیں احسن بھائی ایسے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہانی، ماہم جلدی سے احسن کے حق میں بولی تھی۔ جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا میری بات کا، مجھے بھی نہیں یقین آیا تھا پہلے۔ یہ دیکھو ہانی فون سے منال اور احسن کی وہی تصویریں ماہم کو دکھا رہی تھی جو اس نے حنان کو دکھائی تھی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو، دونوں کے چہرے پر جو حیا کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، یہ تو دو چاہنے والوں کے چہروں پر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہی تو تم نے یہ تصویریں حنان کو کیوں نہیں دکھائیں؟ ماہم دھنگ رہ گئی یہ تصویریں دیکھ کر، اسی لیے بول پڑی۔ اگر میں یہ تصویریں حنان کو دکھا دیتی تو اس گھر میں طوفان آ جاتا، حنان اور احسن کے درمیان جھگڑا ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دو بھائی جدا ہوں، اسی لیے میں نے یہ راز اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ میں گئی تھی احسن کو سمجھانے، مگر اس نے الٹا مجھے ہی دھتکار کر کمرے سے نکال دیا۔ کہنے لگا تم جھوٹا الزام لگا رہی ہو منال پر۔ میں پھر کیا کرتی، چپ چاپ واپس آ گئی وہاں سے۔ آج تم سے یہ ساری باتیں کر کے میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا ہے۔ بہت اچھا کیا تم آ گئی، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نہیں دیکھ سکتی حنان کو کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ میں نے تو ہمیشہ حنان کے ساتھ تمہیں سوچا تھا، لیکن حنان نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ ہانی اپنی چال چل چکی تھی۔ ہانی کی بات پر ماہم کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ حیران کن نظروں سے ہانی کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ ماہم کو یکٹک اپنی طرف سے دیکھتے پایا تو ہانی مسکرا دی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے سب پتہ ہے تم حنان کو پسند کرتی ہو اور حنان نے تمہارا دل توڑ کے رکھ دیا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم دونوں مل کر اس لڑکی کو نکالیں گے اس گھر سے بھی اور حنان کی زندگی سے بھی۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تبھی ممکن ہوگا یہ سب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ حنان بہت دور جا چکا ہے، اب اسے واپس لانا ممکن نہیں۔ ہماری کوشش بیکار ہے، میں اس کام میں نہیں پڑنے والی، ماہم نے صاف انکار کر دیا۔ چھوڑو یہ سب، آؤ گارڈن میں چلتے ہیں، جھولا جھولتے ہیں۔ ماہم جان بوجھ کر بات پلٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے ماہم، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے اگر تمہیں میری بات سمجھ آ جائے تو بتا دینا، میں ہر وقت تیار ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے، ہانی اپنی چال ناکام ہوتے دیکھ کر آخری تیر لگاتے ہوئے بولی۔ چلو چلتے ہیں گارڈن میں۔ دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئیں اور گارڈن میں چلی گئیں جھولا جھولنے۔ حیدر پہلے سے ہی جھولے پر براجمان تھا۔ ماہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنا لیٹا رہا۔ آخرکار وہ دونوں وہاں سے واپس پلٹ گئیں اور دادو کے پاس بیٹھ گئیں۔ چیئر گھسیٹتے بیٹھ گئیں۔ دادو کیسی ہیں آپ؟ ہانی دادو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ دادو نے پہلے تو ایک نظر اوپر سے نیچے تک ہانی پر ڈالی، پھر بول پڑی۔ تجھے یاد آ گئی دادو کی؟ کتنی بار کہا ہے تجھے ڈھنگ کے کپڑے پہنا کر، گھر میں جوان لڑکے ہیں، پر تو سنتی ہی نہیں، مردوں والا لباس پہن کر گھومتی رہتی ہے دن بھر۔ آنے دے تیری ماں کو، اس کی بھی خبر لیتی ہوں۔ تجھے سمجھاتی نہیں ہے وہ؟ اب منال اور ماہم کو ہی دیکھ لو، مجال ہے جو کبھی ایسے کپڑے پہنے ہو، اور ایک تم ہو جو میری ایک نہیں سنتی۔ دادو تو ہانی پر ایسے بسی جیسے کوئی پرانا حساب رہتا ہو اس پر۔ ماہم ہنس رہی تھی ہانی کی آؤ بھگت پر۔ ہانی نے اسے گھورتے ہوئے کونی ماری۔ اور تیرے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ اب ماہم کی باری تھی۔ ہانی کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ارے نہیں دادو، میں تو ایسے ہی، چھوڑیں نا آپ، یہ ہانی نہیں سدھرنے والی، اسے ایسے کپڑے پہننے کی عادت ہے، آپ اپنا بی پی ہائی نہ کریں۔ ماہم نے جلدی سے اپنا پلو جھاڑا، مبادا کہیں دادو اسے بھی دو چار کھری کھری نہ سنا دے منال کے سامنے، اسی لیے اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ ماہم کو وہاں سے کھسکتے دیکھ کر ہانی نے بھی پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ منال وہاں چپ چاپ بیٹھی تھی، سب سے لاتعلق، اسے ان دونوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اسی لیے اس نے کسی بھی بات میں بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ حیدر فون پر مصروف مسکراتے ہوئے اندر کی طرف جا رہا تھا، تبھی دادو نے اسے آواز لگائی۔ اے کم بخت، ادھر آ ذرا۔ کیا ہے فون میں، مجھے بھی دکھا۔ کس ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا؟ حیدر نے جلدی سے فون پاکٹ میں رکھا اور دادو کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی۔ نہیں دادو کچھ نہیں، دوست نے ایک فنی ویڈیو سینڈ کی تھی، وہی دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں۔ دادو نے اسے کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ جو دوست ہے نا، دوست نہیں، ضرور کوئی سہیلی ہوگی، تبھی تو جلدی سے فون جیب میں ڈال لیا تو نے، سب سمجھتی ہوں میں۔ دادو پلیز میرا کان چھوڑ دیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دادو نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ اگر سچ بول رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلی نا تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، دادو وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ حیدر جلدی سے وہاں سے اٹھ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا کہ کہیں پھر سے اس کی شامت نہ آ جائے۔ منال مسکرا دی حیدر کی اس حرکت پر۔
کیا دادو آپ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں نا بھابھی بھی ہنس رہی ہیں، آپ نے میری نئی نویلی بھابھی کے سامنے انسلٹ کر دی۔ حیدر منہ پھلاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو صحیح ہے نا، اسے بھی تو پتہ چلے کرتوت تمہارے یعنی اکلوتے دیور کے، دادو نے جواب دیا تو حیدر مسکرا دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں دادو، یہ کھانا کب ملے گا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہے، اب چوہے دوڑ رہے ہیں پیٹ میں، حیدر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اپنی ماں اور چچی سے پوچھ، اب مجھے کیا پتا بھلا۔ لو آ گئی دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر دادو بولی، چچی جان کھانا کب ملے گا؟ بہت بھوک لگی ہے۔ حیدر بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کھانا تیار ہے، بس ابھی لگواتی ہوں، کہتے ہوئے مسز ملک اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد حنان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لیں بھابھی، بھائی صاحب بھی آگے، دل نہیں لگتا نا ان کا آپ کے بغیر، حیدر مسکراتے ہوئے بولا۔ دادو نے گھورا تو حیدر چپ ہو گیا۔ اب کیا ہے دادو، اب میں مذاق بھی نہ کروں، ایک ہی تو بھابھی ہے میری، حیدر منہ پھلاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، حنان کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ سب نے وعلیکم السلام کہا۔ حنان دادو کے گلے لگ گیا۔ میری پیاری دادو، بہت مس کیا آج آپ کو۔ وہ کہہ تو دادو سے رہا تھا لیکن نظریں اس کی دادو کے پاس بیٹھے مینال پر تھیں۔ مینال حنان کے ایسے دیکھنے پر شرما کر نظریں جھکا گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس کر ڈرامے باز سب سمجھتی ہوں میں، زیادہ مکھن نہ لگا مجھے، پہلے تو تجھے میری یاد کبھی نہیں آئی۔ حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صحیح کہا دادو، بات کچھ اور لگتی ہے مجھے بھی، حیدر حنان کی طرف آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ حنان نے اسے گھوری سے نوازا۔ بیٹا تجھے بعد میں بتاتا ہوں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ چلیں چھوڑیں اماں جان، مان لیں، بڑی امی مسکراتے ہوئے بولی تو حنان کی جان چھوٹی۔ میں ذرا چینج کر لوں پھر آتا ہوں، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ مینال، کپڑے نکال دو جا کر اسے، ورنہ پھر سے واپس آ جائے گا کسی بہانے سے، دادو نے مسکراتے ہوئے کہا تو مینال اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مینال کمرے میں گئی تو ابھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر واپس مڑی۔ حنان مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیے کھڑا تھا۔ مینال پہلے ہی حنان کی نظروں سے پزل سی ہو رہی تھی، اب تو اس کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ مینال گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، گھبراتے ہوئے وہ ایک ایک ہینگر الٹ پلٹ کر واپس رکھے جا رہی تھی۔ حنان نے پیچھے سے آ کر الماری بند کر دی۔ مینال جلدی سے پیٹے ہٹی اور الماری سے جا لگی۔ حنان نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دی۔ اب وہ مینال کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اسے جانے سے روکے ہوئے تھا۔ مینال پسینے سے شرابور ہونے لگ پڑی۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حنان پیچھے ہٹا تو مینال نے سکھ کا سانس دیا۔ مینال دوبارہ الماری کی طرف بڑھی۔ نہیں مینال، مجھے چینج نہیں کرنا، ابھی آفس جانا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں کھانا کھانے، میں تو بس تمہیں میڈیسن کھلانے آیا تھا۔ مینال مسکرا دی۔ یہ رکھو فون، اپنے پاس ہی رکھنا، میں کال کرتا رہوں گا۔ مینال نے فون تھام لیا اور دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ حنان خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ صبح والی بات یاد آنے پر ایک نظر ساتھ چلتی مینار پر ڈالی اور خود ہی مسکرایا۔ سامنے سے کمرے سے باہر نکلتی ماہم نے یہ منظر دیکھا تو دل میں ایک درد سا اٹھا۔ کاش تم میرا نصیب ہوتے حنان، دل ہی دل میں سوچتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر نے جب مینال اور حنان کو مسکراتے ایک ساتھ آتے دیکھا تو دادو کے کان میں سرگوشی کرنے لگ پڑا۔ دادو دیکھیں، حنان نے کپڑے چینج نہیں کیے، یہ تو بس بہانہ تھا، اصل بات کوئی اور تھی۔ اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو، دادو نے دل سے دعا دی۔ ہٹ پیچھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتا ہے دادی کے ساتھ، تیرا بھی پتہ لگ جائے گا، وقت آنے دے تیرا، دادو نے الٹا اسے ہی سنا دی۔ حیدر کانوں میں انگلیاں ڈالتے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگ پڑا۔ باقی سب لوگ بھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے لیکن حیدر کہاں چپ رہنے والا تھا۔ حنان، تم تو کپڑے چینج کرنے گئے تھے نا؟ حیدر کی بات پر حنان کرنے والا گلے میں اٹک گیا۔ مینال نے جلدی سے پانی کا گلاس حنان کی طرف بڑھایا۔ حیدر مسکرا دیا۔ وہ ایکچولی مجھے آفس سے کال آ گئی تھی، واپس جانا ہے اسی لیے چینج نہیں کیا، حنان حیدر کو گھورتے ہوئے بولا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی سوائے ماہم کے۔ کھانا کھانے کے بعد حنان میڈیسن مینال کو کھلا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ حنان کے جاتے ہی حیدر کے فون پر میسج ٹون بجی۔ شام کو دیکھنا ہوں تجھے، ساتھ غصے والا ایموجی تھا۔ حنان کا میسج پڑھ کر حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوکے بیبی، دیکھ لینا، ہاں ہاں ہاں، میسج سینڈ کر دیا۔ دادو کی نظر پھر سے حیدر پر پڑی۔ حیدر کی ہنسی کو بریک لگی، جلدی سے دادو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کس کلموہی کے پیغام پڑھ پڑھ کر ہنس رہے تو؟ دادو حیدر کو گھورتے ہوئے بولی۔ دادو یہ کلموہی نہیں، آپ کا موسٹ ہینڈسم پوتا ملک حنان تھا، حیدر دادو کے کان میں بولا۔
اچھا تو ایسا کیا کہہ دیا اس نے جو تیری بتیسی نکل رہی تھی؟ اور ابھی تو یہاں سے گیا، جاتے ہی اداس ہو گیا تجھ سے؟ اداس تو اسے اپنی بیوی سے ہونا چاہیے تھا۔ دادو بھی رازدارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ حیدر بھی ہنس پڑا۔ ارے نہیں دادو، مجھ سے اداس نہیں ہوا، مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ تجھے شام کو پوچھتا ہوں آ کر۔ دھمکی کس لیے؟ کیا کر دیا تو نے؟ دادو حیرانگی سے بولی۔ وہی جو ابھی میں نے اس کی چوری جو پکڑ لی تھی، سب کے سامنے کہہ دیا کہ تم نے کپڑے چینج کیوں نہیں کیے، اسی لیے اب مجھ معصوم کو دھمکی بھرے میسج موصول ہو رہے ہیں۔ دادو نے اسے گھورا۔ معصوم اور تو، چل دفعہ ہو یہاں سے، شرم نہیں آتی بھائی کو تنگ کرتا ہوا ہے؟ دادو بولی تو حیدر ہنستے ہوئے وہاں سے گارڈن کی طرف بھاگ گیا۔ سامنے جھولے پر ماہم بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ حیدر اس کی طرف بڑھا لیکن سامنے سے آتی ہانی سے ٹکرایا اور ہانی گئی سوئمنگ پول میں۔ او! ماہم بھاگتی ہوئی آئی۔ حیدر، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہانی باہر آؤ۔ حیدر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جبکہ ہانی اسے گھور رہی تھی پانی میں کھڑی۔ حیدر 2 انگلیوں سے فلائنگ کس سینڈ کر کے آنکھ دبا کر آگے بڑھ گیا اور جھولے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہانی پانی سے باہر آئی، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اوپر سے سردی تھی۔ ماہم جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہانی، حیدر کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، تم جلدی سے چینج کر لو جا کر، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے ماہم، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، وہ میرا ہی دھیان نہیں تھا، میں نے حیدر کو دیکھا ہی نہیں سامنے سے آتے ہوئے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ہانی جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر دور سے ہانی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے پلٹ کر اس کو گھورا تو حیدر کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا مزہ چکھایا آج اس کو، دوبارہ پنگا نہیں لے گی مجھ سے۔ حیدر نے دیکھ لیا تھا ہانی کو سامنے سے آتے ہوئے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کی نظریں نیچے تھی، حیدر کو دیکھ نہیں سکی تھی، اور اسی بات کا حیدر نے فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر اس طرح ٹکرایا کہ ہانی سوئمنگ پول میں جا گرے۔ منال صبح سے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی، وہ بھی گارڈن میں آ گئی۔ ماہم وہیں بیٹھی تھی بینچ پر، ہانی بھی چینج کر کے آ گئی۔ منال یوں ہی چلتے چلتے حیدر کے پاس آ پہنچی تو حیدر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں بھابھی بیٹھ جائیں، آپ یہاں چلتے چلتے تھک گئی ہوں گی۔ حیدر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، منال نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں نہیں بھابھی آپ بیٹھے، میں اندر جا رہا ہوں، حیدر نے کہا تو منال بیٹھ گئی جھولے پر۔ ہانی اور ماہم یہ منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ حیدر پاس سے گزرنے لگا تو ماہم نے اسے روک لیا۔ بات سنو حیدر، صبح جب میں نے تمہیں اٹھنے کو کہا تب تو نہیں اٹھے تھے تم، اب تو بڑی جلدی اٹھ گئے، کیا میری کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ کیا مسئلہ ہے ماہم؟ بھابھی ہیں وہ ہماری، تم کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تم بھی بیٹھ جاؤ جا کر ان کے ساتھ، دوستی کر لو ان سے، پاگلوں کے ساتھ رہو گی تو پاگلوں والی ہی باتیں کرو گی۔ حیدر کا نشانہ اب ہانی کی طرف تھا۔ میں چلتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے، کہتے ہوئے حیدر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی تو اندر جانے کے لیے اٹھی تھی کہ حنان کی کال آ گئی اور واپس بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، منال کال پک کرتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ حنان سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس گارڈن میں آئی تھی، ابھی اندر جانے کا سوچ رہی تھی، دھوپ بھی کم ہو گئی ہے، منال نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ دیر آرام کر لو کمرے میں جا کر، حنان تھوڑا مصروف سا بولا۔ نہیں اب نیند نہیں آ رہی، میں ابھی نیچے ہی بیٹھوں گی سب کے ساتھ، شام کو ہی جاؤں گی اوپر۔ اوکے شام کو ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر، کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ منال اندر جانے کے لیے اٹھی تھی کہ ماہم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی؟ منال اسے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ماہم منال کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں، منال نے جواب دیا۔ سمجھ تو تم اچھی طرح گئی ہو، بہتر ہوگا کہ خود کو ٹھیک کر لو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے تمہیں، ماہم کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ منال سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا، ماہم نے کیوں کہا ایسا؟ سر جھٹکتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے، منال بھی اندر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ منال انتظار کر رہی تھی حنان کا کہ وہ آئے تو کمرے میں جائے، وہ بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی، اس کی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، اوپر سے ماہم کی باتیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ماہم کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو منال کی جان میں جان آئی۔ ملک صاحب اور حنان اندر آئے، سب کو مشترکہ سلام کیا اور ملک صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حنان وہیں بیٹھ گیا، صوفے پر ٹائی کھول کر گلے میں ڈال لی۔ جاؤ چینج کر لو جا کر پہلے، حنان بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو، مسز ملک حنان کو ٹائی کھولتے دیکھ کر بولی۔ جی مام چلتا ہوں، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔